دوستو، ایک داستان عجیب بیان کرتا ہوں، چشم تصور سے دیکھو اور گوش ہوش سے سنو۔ کہتے ہیں کسی ملک پر ایک نیک اور عقلمند بادشاہ حکمرانی کیا کرتا تھا، خزانہ آباد تھا، ریت بامراد تھی، ہر آدمی سکون سے اطمینان سے گزر بسر کرتا تھا۔ فراغت اور خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ دن عید تھا تو رات شب برات تھی، نہ چوری کا ڈر تھا نہ رہزن کا کھٹکا تھا۔ ہر شخص چین کی بنسی بجاتا، اپنی نیند سوتا، اپنی نیند جاگتا، ہر طرف ہنسی تھی، قہقہے تھے، راگ تھا، رنگ تھا۔ دوستو، پھر ایسا ہوا کہ اس ہستی مسکراتی دنیا میں رنج اور اداسی نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ رہزنوں کے ایک گروہ نے اپنی سفاکیوں سے اس ملک کے ہر شہر کو عبرت کی تصویر بنا کر رکھ دیا۔ ہنستے ہوئے چہرے افسردہ، مطمئن دل پجمردہ ہوتے گئے۔ بادشاہ نے جب یہ عالم دیکھا تو اپنے وزیر بات تدبیر کو مشورے کے لیے طلب فرمایا اور پھر ایسا جال بچھایا کہ رہزنوں کا گروہ حلقہ اسیری میں خود بخود کھینچا چلا آیا۔ شہر میں چراغاں ہوا، ہر شخص شاداں ہوا۔ بادشاہ نے ایک دربار عام منعقد کیا اور رہزنوں کو طلب کیا۔ پھر بادشاہ نے سب کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ دوستو، ان قذاقوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے رخساروں پر ہنوز آغاز سبزہ نہ ہوا تھا، نخل شباب ابھی پکا نہیں تھا۔ ایک وزیر نے اس کو دیکھا تو اس لڑکے کی نوجوانی اور معصومیت دیکھ کر اس نے بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ، یہ ابھی بچہ ہے، اس کی جاں بخشی فرمائیے۔ وہ جس کی نسل بری ہو نیکوں کی سیرت اختیار نہیں کر سکتا۔ نااہل کو تربیت دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی گنبد پر اخروٹ یا ناریل ٹکانے کی کوشش کرنا، انگارہ جلتا چھوڑ دینا، سانپ کا مارنا اور سپولیے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ جہاں پناہ، آپ نے درست فرمایا۔ اگرچہ اس نے بروں کی صحبت اٹھائی ہے، لیکن اگر یہ نوجوان نیکوں میں رہے گا تو عقل مندوں کی عادت اختیار کر لے گا، اس لیے کہ ابھی اس کی بچکانہ فطرت میں باغیانہ اور سرکشانہ سیرت نے جڑیں نہیں پکڑی ہیں۔ جہاں پناہ، اصحاب کہف کا کتا چند روز نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان صفت بن گیا تھا۔ دوستو، وزیر با تدبیر کی تقریر دل پذیر نے بادشاہ نیک دل پر اثر کیا اور اس نے اس بچے کو معاف کر دیا۔ اس نوجوان کو وزیر با تدبیر کی نگرانی میں دے دیا گیا، اس کی تربیت پر قابل استاد معمول کیے گئے۔ نوجوان کو اچھے طریقے سے خطاب کرنا، عمدہ جواب دینا اور بادشاہ کی خدمت کے آداب سکھائے گئے۔ اس کا یہ پایہ علم سب کو پسند آیا اور اسی طرح چند سال گزر گئے۔ پھر دوستو ایسا ہوا کہ وہ نوجوان تربیت پاتے پاتے جوان ہو گیا۔ وزیر با تدبیر کے محلے میں بسنے والے چند بدماشوں نے اس جوان کے ساتھ دوستانہ گاٹھ لیا
اور رفتہ رفتہ اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا. اور پھر ایک دن موقع پا کر اس نے وزیر با تدبیر کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا اور بے انتہا دولت لوٹ کر وہ جوان رفو چکر ہو گیا اور اسی گھاٹی میں اپنے باپ کی جگہ رہزنوں کا سردار بن گیا جہاں سے وہ لایا گیا تھا اور اپنے باپ کی طرح باغی ہو گیا. دوستو، بادشاہ نے جب یہ ماجرا سنا تو حیرت سے اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لی اور کہا، برے لوہے سے کوئی شخص اچھی تلوار نہیں بنا سکتا. بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا. زمین شور میں سنبل نہ ہوگا، ابس تخم میں عمل ضائع نہ کر تو.